بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے، ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔ ہم تقریباً 550 سے بھی زیادہ، تقریباً 650 ایپیسوڈ جو ہیں وہ اس پر کر چکے ہیں، اور سیرت النبی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے، اس لیے اور قیامت تک کے لیے سیرت جو ہے وہ نمونہ ہے، تو یہ پروگرام کبھی ختم تو ہو نہیں سکتا۔ زندگیاں ختم ہو جائیں گی، کہنے والے چلے جائیں گے، دوسرے کہنے والے آ جائیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا، چونکہ یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے تو ان کا ذکر تو اب ختم ہو جائے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے تھے جن کی درجن درجن بھر اولادیں تھیں ان کا ذکر آج کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن میرے آقا کا ذکر جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یہ ذکر ہم جیسے درجنوں لوگ کریں گے، کروڑوں لوگ کریں گے، اور اس کے بعد وہ جاری و ساری رہے گا۔ تو یہ ذکر جاری ہے، اور قرآن حکیم نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہے، اور وہی ذکر کر کے ہم اپنی عاقبت سنوارنے اور سعادت حاصل کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں، اور آپ کو اس میں شامل کیا ہوا ہے۔ میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا پچھلے پروگرام جو نماز کے حوالے سے تھا اس پہ ہمیں ریکیپ دے دیں تھوڑا سا، پھر آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ پچھلی مرتبہ نماز پہ بات ہو رہی تھی، یہ طے ہو رہا تھا کہ نماز ہماری کیوں اصل نماز نہیں بنتی، اور اس پہ بہت تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ جی بالکل، آپ نے بجائے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ پروگرام میں اور بھی کلام ہم نے کیا، لیکن تفصیلی کلام نماز کے تعلق سے ہوا، اور نماز میں خشوع کا معاملہ، خضوع کا معاملہ، توجہ کا معاملہ، نماز کی حفاظت کا معاملہ، نماز کو وقت پر ادا کرنا، آداب کے ساتھ ادا کرنا، نماز کے ثمرات کا بیان، نماز کے نتائج کا بیان، اس پر تفصیلی کلام ہوا۔ اور ہم نے یہ بھی بات کی کہ قرآن پاک تو کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 ہے۔ تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیں بھی ادا ہوتی ہیں، اس کے برعکس معاملات باہر لوگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی اینڈ سو آن۔ تو ہم نے کلام کیا تھا کہ دیکھیں کم از کم ایک شخص نماز پر آ جائے اور 24 گھنٹے برائی کر رہا تھا تو 1.5 سے 2 گھنٹہ اس کی برائی نقد کم ہو جائے گی۔ ایک دو، وقفے سے نماز اللہ تعالیٰ نے رکھی، اس میں اشارہ ہے کہ ہم غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نماز ہمیں کھینچ لاتی ہے اور اللہ کی یاد تازہ کرا دیتی ہے۔ آخرت کی فکر، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ہماری اوقات کیا ہے، ہم بندے بن کر رہے ہیں، نماز کے بعد بھی بندہ بننا ہے۔ پھر نماز کو سمجھ کر ادا کرنا، تأثر لیتے ہوئے ادا کرنا، توجہ کے ساتھ ادا کرنا، ترجمہ ذہن میں ہو، ہم کیا کلام کر رہے ہیں اللہ سے، ہم اللہ کی کیسی تعریف کر رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور اللہ میں کیا تقاضے دے رہا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کو سمجھ نہیں آ رہا، اللہ کس بات کا حکم دے رہا ہے، کس بات سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے، میں کیا قول اقرار کر رہا ہوں، کیا دعائیں کر رہا ہوں، یہ اگر توجہ رہے اس بات پر تو نمازوں میں تبدیلی آئے گی، نمازوں میں بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر نماز کو سکون اطمینان سے ادا کرنا۔ بدترین چور کون ہے حدیث شریف کے مطابق؟ جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ بدترین چور وہ جو نماز میں چوری کرتا ہے، رکوع میں ڈنڈی مارتا ہے، سجدے میں ڈنڈی مارتا ہے۔ اس پر بھی ہم نے کلام کیا کہ نماز کو ٹھہر کر اطمینان سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو الفاظ پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہا ہوں یا دیگر اذکار پڑھ رہے ہیں، دعائیں، ان کے الفاظ کو سوچ کر اور توجہ کے ساتھ ادا کریں، اور ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں۔ پھر یہ بھی خیال ہے کہ کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ رب کائنات کے سامنے، اس بات کا بھی حساسیت کا اور سنجیدگی کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اور پھر نمازوں کی قبولیت اور نمازوں میں مزید تاثیر کے پیدا کیے جانے کے لیے اللہ سے دعا کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پوائنٹ آج ہم ایڈ کر رہے ہیں اس ریکیپ کے اندر۔ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کئی مرحلے ایسے آتے ہیں جہاں آدمی کو اپنے انکسار اور عجز کا اندازہ ہوتا ہے اگر وہ سوچے۔ ہم جاتے ہیں، جا کے بڑے ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سر جھکا کے، کیا مطلب یہ ہم کسی کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے ویسے بھی ڈراموں میں، فلموں میں ادھر ادھر دیکھا ہی ہوگا کہ بادشاہ کے دربار میں جب لوگ جاتے ہیں تو ایسے ہی جھکے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے،
کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ سانس بھی لے لے، بالکل اسی طرح جا کے ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر ہم ویسے تو جھکنا پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہوں، ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اللہ ہم تیرے سامنے جھک گئے ہیں، ہم تیرے ہی آگے جھکتے ہیں، تیرے ہی آگے جھکتے ہیں اور کسی کے آگے نہیں جھکتے۔ پھر ہم جا کے سجدے میں چلے جاتے ہیں کہ یہ جو پیشانی ہے، یہ جو ہمارا سر غرور ہے، یہ ہم نے تیری بارگاہ میں رکھ دیا ہے۔ اگر میں کسی سے کہوں کہ ذرا جھک جاؤ یہاں، کوئی جھکے گا؟ کسی کی ہمت ہوگی؟ کوئی بھی گئے سے گیا آدمی بھی، بچے سے اگر بچے سے بھی کہو زمین پہ ناک رگڑو یا زمین پہ سر لگاؤ، کوئی لگائے گا؟ کوئی بھی نہیں لگاتا۔ یہ عاجزی کی انتہا ہے۔ یہ کمال ہے، یہ ناک رگڑتا ہے آدمی زمین پہ، یہ پیشانی رگڑتا ہے آدمی زمین کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری بارگاہ میں جھکے ہوئے۔ جی، اور اسی پر پچھلے پروگرام میں حدیث مبارک پیش کی گئی تھی کہ سب سے زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ کے جو قریب ہوتا ہے وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، تو سجدے بھی توجہ سے ادا ہوں، اور اپنی انفرادی نماز ہو تو سجدے طویل کریں، تسبیحات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور تسبیحات میں سبحان ربی الاعلیٰ تو ہم پڑھتے ہیں، سجدے کی بات ہو رہی ہے، اور بھی احادیث مبارکہ میں اذکار آئے ہیں، دعائیں آئی ہیں، ان کو یاد کر کے ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مطلب اللہ کے ساتھ کنیکشن والی بات ہے، نماز اللہ سے جوڑنے والی شے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کہتے ہیں مدد بھی حاصل کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اعلیٰ ترین مدد تو یہ ہے جو سورۃ البقرہ میں کہا گیا، یہ البقرہ کی آیت نمبر 153 ہے، معروف آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ایک سوال اہم یہ ہے کہ کس بات کی مدد حاصل کرو؟ 10 آیات پہلے اسی البقرہ میں فرمایا، آیت نمبر 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہیں اسی طرح امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے گواہ بنو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے گواہ بن جائیں۔ یہ امت وسط جو بنایا، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ مدد کہاں سے ملے گی؟ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ ایک تو یہ مدد کا پہلو ہے، ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے بندہ اقرار کرتا ہے اور مانگتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ نماز بندے کو سبحان اللہ، یہ نماز اس کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ اس میں تلاوت آیات بھی ہے نا، قرآن پاک فرماتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، سورہ انفال کی دوسری آیت ہے، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو نماز سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اچھا، ایمان ہوگا تو نیک عمل کی طرف بندہ بڑھے گا، تو ایمان کی آبیاری ہوتی ہے، آخرت کی تیاری کی فکر پیدا ہوتی ہے، مالک یوم الدین کہہ کے، ایاک نعبد کہہ کے اپنی اوقات یاد آتی ہے، کہ حیثیت یاد آتی ہے مجھے بندگی کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب یہ اگر سمجھ کر بندہ کر رہا ہے تو جب باہر نماز کے بعد جائے گا ایمان کی آبیاری لے کر، فکر آخرت لے کر، اپنی حیثیت کی یاد دہانی کے لیے اور اپنے اوقات کی یاد دہانی لے کر جائے گا، مجھے باہر بھی بندہ بننا ہے، تو اب اس نماز سے اثرات معاشرے میں اچھے مرتب ہوں گے انشاءاللہ۔ نماز برائی سے روکتی ہے بشرطے کہ نماز کو نماز کی طرح ادا کیا جائے۔ ہماری برائیاں ایسی رکتی کہ ہم نماز پریکٹس ہے بس نماز پڑھنے کی، ہم اکثر ایکسرسائز کرتے ہیں، عادت سی ہو گئی ہے نماز پڑھنے کی، عبادت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، میں بھی اس میں شامل ہوں، میں بھی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو وہ توجہ نہیں ہوتی جو نماز کی ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہماری کجی ہے، ہمارا اس میں نماز کا تو کوئی قصور نہیں، ہمارا قصور ہے کہ ہم اس توجہ سے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک توازن کی وجہ سے آتی ہیں۔ ہم کاروبار سے اٹھتے ہیں، بھاگ کے جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کاروبار سے اٹھے ہیں نا، ابھی دکان پہ سے اٹھ کے گئے ہیں، ابھی کام پہ سے اٹھ کے گئے، جاتے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، تو آدمی کو درمیان میں ایک چھوٹا سا وقفہ بھی چاہیے ہوتا ہے نا، مطلب سوئچ آف کرتے ہیں جب ادھر سے ادھر چینج اوور ہو رہا ہے تو چینج اوور کے لیے ایک وقفہ چاہیے، وقفہ ہم دیتے ہی نہیں نماز کے درمیان، ہے نا، چینج اوور کے لیے ایک وقفہ چاہیے۔ بھائی جنریٹر بھی آپ چلاتے ہیں، لائٹ جاتی ہے تو تھوڑا سا وقفہ تو آتا ہے نا، ادھر سے ادھر جائے گا معاملہ، سوئچ یہاں سے بند کریں گے وہاں سے آن کریں گے، ہم سوئچ بند ہی نہیں کرتے، آن نہیں کرتے، ڈائریکٹ شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے شارٹ سرکٹ تو ہونا ہی ہونا ہے، تھوڑا سا وقفہ دینا چاہیے آدمی کو آ کے۔ بالکل، تو نماز اطمینان کے ساتھ، اطمینان سے، اور 5 منٹ پہلے جا کے موڈ بنا لینا چاہیے، ہر چیز کا ایک موڈ ہوتا ہے۔ ایک غیر مسلم مسلمان ہوا اور اس کو بتایا کہ نماز ادا کرنی، اور جب ہم نماز ادا کرتے ہیں معاف کیجیے تو گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور مسجد حرام کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے۔ سمجھ آ گئی اس کو؟ غیر مسلم نیا مسلمان ہوا، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کو بات چلتی رہی تو جن لوگوں نے اس کو اسلام کی طرف راغب کیا اور نماز کے بارے میں بتایا،
اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک دن یہ مسجد میں کھڑا ہے اور 5 منٹ ہو گئے اس کو، یہ تکبیر تحریمہ ہی نہیں کہہ رہا. تم میں سے کسی نے کہا بھائی کیا ہو گیا تجھے؟ کہا بھائی تم نے تو سکھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کر نماز ادا کرو، اور تم لوگوں نے تو سکھایا تھا کہ تمہارا رخ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے. تو میں اپنے آپ کو بھی تو حاضر کروں اللہ کو حاضر ناظر جاننے کے لیے، اور اللہ کی طرف توجہ کرنے کے لیے. رخ مسجد حرام کی طرف ہے، ڈائریکشن خانہ کعبہ کی طرف ہے، تعلق اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت سے. ویژولائز تو کر لوں پہلے. تو وہ کہتا ہے جی 5 منٹ ہو گئے، یہ تکبیر تحریمہ نہیں کہہ رہا، ہم تو 5 منٹ میں 5 پوری نماز 12 رکعتیں پڑھ کے بھی زور کے نکل آتے ہیں. پوری نماز پڑھ کے نکل آتے ہیں 5 منٹ میں. نہ وہ ویژن ہوتا ہے، نہ وہ تصور ہوتا ہے، نہ وہ ہم سوچتے ہیں ہم کر کے آ رہے ہیں. گئے اللہ اکبر کا شروع ہو گئے، تھوڑی دیر رک کے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پہلے حضوری قلب تو آ جائے، کس کے سامنے کھڑا ہوں، کیسے کھڑا ہوں. اور جس کے سامنے کھڑا، وہ نماز کے بارے میں کہا نا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جی 2 پہلو، بلکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نماز ایسے ادا کرو صلاۃ المودع، جیسے کہ دنیا سے رخصت ہونے والے کی نماز ہو، کہ شاید یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو. حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ایسے ادا کرو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، اس کیفیت کے ساتھ کہ شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا موقع نہ ملے، اس کے بعد جھکنے اور سجدہ کرنے کا موقع نہ ملے. ایک حدیث. دوسری حدیث وہ بہت قیمتی ہے اور وہ نماز تک محدود نہیں، نماز کا ذکر بھی اس کے ذیل میں آئے گا، لیکن وہ بہت قیمتی حدیث مبارک ہے جو ام السنہ، یہ حدیث جبرائیل کے عنوان سے مشہور ہے، جس میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انسانی شکل میں آئے اور حضور نبی اکرم علیہ السلام کے بالکل قریب آ کر بیٹھے اور انہوں نے کچھ سوالات کیے صحابہ کرام کی تعلیم کے لیے. حضور نے بعد میں بتایا. سوال تھا اسلام کیا ہے، سوال تھا ایمان کیا ہے، ایک سوال تھا احسان کیا ہے. تو مل احسان، بتائیے اللہ کے رسول علیہ السلام احسان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. اور یہ احساس ممکن نہیں تو یہ تو احساس رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کے ساتھ اللہ کی عبادت. ایک روایت میں ان تخشى اللہ، ایسے اللہ کی خشیت اختیار کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ لحاظ رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور ایک روایت میں ان تعمل للہ، تم ایسے اللہ کے لیے عمل کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ لحاظ رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو عبادت، خشیت اور عمل، یہ تینوں الفاظ حدیث مبارک میں آئے ہیں. حاصل کیا ہے؟ یہ یقین رکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، بہت بڑا درجہ ہے. اچھا تو یہ تو احساس رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب ہم نماز میں کھڑے ہوں اس کو ویژولائز تو کریں، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، جی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری تلاوت کو، میرے جھکنے کو، میرے پڑھنے کو، میرے اذکار کو، میری دعاؤں کو اللہ سنتا ہے، ڈائریکٹلی سنتا ہے. اس احساس کے ساتھ نماز میں کھڑا ہونے کی مشق کرنی پڑے گی. کمی ہے، مجھ میں بھی ہے، میں بھی کمزور ہوں، مگر کرنے کا کام یہ ہے اور اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا. ہم اپنی نمازوں میں تاثیر محسوس کریں گے انشاءاللہ. ناظرین ایک وقفہ لے لیں پھر آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. نماز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. نماز عجز و انکساری کا ذریعہ ہے، یقین دہانی ہے اپنے رب کے سامنے اپنے عجز اور انکساری کو پیش کرنا ہے. اور جس کی نمازیں درست نہیں ہیں اس کا کچھ بھی درست نہیں. اس لیے سب سے زیادہ، چونکہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونا ہے، تو اس لیے ایک بات نکلی تھی. اور سچی بات یہ ہے کہ اپنی یقین دہانی کے لیے بھی یا اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسی باتیں ضرور، چونکہ ہماری نمازیں بھی درست نہیں ہوتی اور ایسی ہوتی ہیں جس کا تذکرہ ہم کر رہے تھے، ایسی ہوتی ہیں. تو اپنی یقین دہانی کے لیے کہ صاحب ہماری نمازیں درست ہیں، تاکہ آدمی کو اندر سے ایک وہ موٹیویشن ملتی رہے کہ یار ہم اب تک نمازیں نہیں پڑھی تو ہمیں درست نماز کر لینی چاہیے. اس لیے چونکہ سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں، کفر اور ایمان کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ صرف نماز کی ہے. تو انسان کی زندگی میں توازن ہونا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشنری آدمی دنیا میں کوئی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا یہ عالم تھا کہ کسی نے آ کے کہا کہ قافلہ آ گیا ہے
وہ وہاں ٹھہرا ہوا ہے، آپ بغیر کسی توقف کے اٹھے اور چل دیے. یہ نہیں کہا کہ اچھا تھوڑی دیر میں ذرا سستالو پھر چلتا ہوں، اٹھے اور اپنے مشن. اس سے زیادہ مصروف آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف آدمی کوئی نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 نمازیں ادا کرتے تھے روزانہ. جی، اب یہ 6 سے کیا مراد ہے اس کو بھی ہم سمجھ 6 نمازیں فرض تھیں. جی جی جی، 5 وقتہ نماز تو ہمیں معلوم ہے، اور چھٹی حضور علیہ السلام نے ہمیشہ ادا فرمائی ہے تہجد کی نماز. ٹھیک ہے، امت کے لیے نفل کے درجے میں ہے، کئی اہل علم کی رائے کہ حضور کے ذمہ وہ لازم معاملہ تھا. بہرحال، اور وہ 6 حضور علیہ السلام جو ادا کرتے تو چھٹی نماز تہجد کی وہ کس قدر طویل ہوتی؟ سورۃ المزمل میں ہم پڑھتے ہیں 1/3 رات یا نصف رات یا 2/3 رات، کم و بیش کا یہ معاملہ حضور کا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تہجد کی نماز تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. آج امت 5 وقتہ نماز فرض کا جائزہ لے لے، اور وہ اللہ نے کب ہمیں عطا فرمائی تھی؟ معراج کی شب. اور اول تو 50 کی فرضیت آ گئی تھی تحفے کے طور پر. درمیان میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی نبی علیہ السلام سے اپنے رب سے ارشاد فرما، اپنے رب سے کہیے اور درخواست کیجئے کہ وہ کم کر دے. بنی اسرائیل کا تجربہ تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا، نہیں ہوگا ان سے. تھینکس ٹو موسیٰ علیہ السلام. اللہ کے نبی علیہ السلام نے درخواست کی ہے، وہ بار بار فرماتے ہیں کہ نہیں اور کم کروائیے. جب رہ گئی 5 تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے پھر عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ یا رسول اللہ، اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور کم کرائیے. تو حضور فرماتے ہیں موسیٰ مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں 5 سے بھی کم کرنے کی التجا اللہ سے کروں. بہرحال آگے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آ گئی کہ فریضہ نافذ ہو چکا. مراد ادا ہوں گی 5، اجر ملے گا 50 کا انشاءاللہ تعالی. حضور کو تو حیا آئی 5 میں اور کمی کراتے ہوئے. امت کو کتنی حیا آتی ہے 5 کی 5 نمازیں ضائع کرتے ہوئے، یا کچھ ادا کرنا کچھ ادا نہ کرنا، یہ بھی بڑی کوتاہی ہے. یا اس کو کہنا چاہیے کہ کوتاہیوں کے ساتھ اور مشینی رفتار سے جلد بازی کے اندر انجام دینا. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت ہے، تباہی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی جانب سے غفلت میں مبتلا ہیں. سورہ معون ہے نا، غفلت یہ بھی کہ ایک ادا نہ کرنا، غفلت یہ بھی کچھ ادا کرنا کچھ ادا نہ کرنا، غفلت یہ بھی کہ جلدی جلدی ادا کرنا، غفلت یہ بھی ہے کہ وقت پر ادا نہ کرنا اور کوتاہیاں کرنا اور بے سوچے سمجھے ادا کرنا. یہ ساری غفلت کی مثالیں ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے اور توجہ کے ساتھ وقت پر نماز کو ادا کرنے کا اہتمام ہو، جیسے کہ ہم نے تفصیلاً کلام کیا ہے. ناظرین، یہ نمازوں کے حوالے سے ایک بات ہے، چونکہ ایک سلسلہ چلا تھا گفتگو کا تو وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا. اور ابھی میں نے عرض کیا آپ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشنری کوئی نہیں تھا ہماری زندگی میں. اصل میں جو دعوت و تبلیغ کے لوگ ہیں، چونکہ شجاع صاحب نے اسی پروگرام کے درمیان جو ہے قرآن حکیم کی آیت کہ تمہیں امت وسط، سورہ بقرہ، تمہیں درمیانی امت بنایا گیا ہے کہ رسول اللہ تم پر گواہ ہوں گے اور تم اگلی امتوں، اگلی آنے والوں پر گواہ ہوگے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر آدمی دائی ہے، دعوت کا کام کرنے والا ہے، مشنری ہے، مشن کو آگے بڑھانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اتنی بے اعتدالی ہے کہ جو کچھ لوگ اگر سنجیدہ کسی مشن میں مصروف ہیں تو وہ اتنے سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ مردم بیزار ہو جاتے ہیں، اور انہیں دیکھ کے ایک ڈرائنس کا، خشکی کا احساس. نہیں، عموماً ان کے بارے میں کہتے ہیں بڑے خشک لوگ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا. آپ کی زندگی میں بے پناہ توازن تھا، اور سب سے زیادہ زندگی میں آپ منفرد نظر آتے. آپ ہنستے بھی تھے، آپ مسکراتے بھی تھے، مزاح کا عنصر بھی آپ کی طبیعت میں تھا. آپ میں وہ جو ہماری شخصیتوں میں جو کجی آتی ہے نا، کہیں ہم بہت زیادہ سنجیدہ ہیں، کہیں ہم بہت زیادہ مصروف ہیں، خاندان کو نظر انداز کر دیا چیزوں، ایسا نہیں تھا. ایک بیلنس تھا، ایک توازن تھا رسول اللہ کی زندگی میں. دیکھیے، اب یہ ایک اپنی جگہ موضوع ہے جس پر مختلف انداز سے کلام کرنے کی ضرورت ہے، جس میں سنت رسول اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ پیارے پیارے بڑے خوبصورت گوشے ہمارے سامنے آتے ہیں. جب آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک لفظ میرے ذہن میں آ رہا تھا جس سے آپ بھی اتفاق کریں گے کہ ہمارے ایک ٹائٹل چلتا ہے زاہد خشک ہونا. تو ایک طرف زہد تو پسندیدہ عمل ہے، البتہ زہد کا جو یہ مطلب لے لیا جاتا ہے کہ دنیا سے کٹ جانا یا چند اعمال میں منہمک رہ کر دیگر اعمال جو کہ متعلقہ ہیں ہمارے معمولات سے اور ہماری ذمہ داریوں سے ان کو ترک کر دینا
اور اگر اس کو سادہ کر لے تو مسیحیت کے ماننے والوں نے جو رہبانیت کا طرز عمل اختیار کیا، ہمارا دین تو اس کی نفی کرتا ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت و سنت کی، تو اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے زندگی کے عین منجھدار کے دوران میں رہ کر، درمیان میں رہ کر ایک بھرپور زندگی گزاری۔ وہ بات بھی ہم کئی مرتبہ سمجھ چکے ہیں، جب کسی نے یہ طے کیا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا، جب کسی نے طے کیا میں ہمیشہ رات کو نوافل ادا کروں گا، آرام نہیں کروں گا، اور جب کسی نے یہ کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا تاکہ اللہ ہم کر سکے، یہ تین صحابہ کا ذکر حضور علیہ السلام کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ بہت کم ایسا ہوتا، اور کب ہوتا؟ جب اللہ کے دین کی برخلاف کوئی بات ہوتی، اللہ کا کوئی حکم ٹوٹتا تو اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ آپ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، دیکھو میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں نفل اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، وقفہ کرتا ہوں اس میں، اور میں نے نکاح کر رکھے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس سے میری سنت سے منہ پھیر لیا، چھوڑ دیا، پس پوچھ ڈال دی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو سنت رسول علیہ السلام سے ایک اعتدال پر مبنی طرز عمل ہمارے سامنے آتا ہے جس کی پیروی کرنا ممکن ہوتا ہے، ممکن بھی ہوتا ہے اور لازم بھی ہے۔ لازم تو ہے ہی ہے، ممکن بھی ہوتا ہے۔ کیا مطلب ممکن کا؟ پوری رات کھڑے رہو، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ہمیشہ روزے رکھو، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ نکاح نہ کرو، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہ غیر فطری باتیں ہو جائیں گی۔ تو ایسے تصور سے بچنے کے لیے سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور نبی مکرم علیہ السلام کی سنت جامعیت کی حامل ہے، بالکل جامع ترین اسوہ ہے، اور وہاں سے تصور یہ آتا ہے کہ میں بھی کچھ عمل کرنا چاہوں، ہاں آدھا گھنٹہ کبھی کھڑا ہو جاؤں رات میں قیام کے لیے، 15 منٹ کے لیے کھڑا ہو جاؤں، 2 رکعت کے لیے کھڑا ہو جاؤں، یہ ممکن ہے میرے لیے، یہ ممکن ہے۔ اس کو میں نے ممکن کہا تھا، ورنہ کہاں رسالت میں آپ علیہ السلام کا مقام بلند ترین، اور کہاں ہم جیسے عاجز و گنہگار۔ لیکن عمل وہ سامنے آ رہا ہے جس کی اگر میں کوئی نقل کرنے کی کوشش کرنا چاہوں تو پاسبل ہے، لیکن کوئی پوری رات کھڑے رہنا اپنے امپاسبل، ہمیشہ روزہ رکھنا امپاسبل، یہ غیر فطری ہو جائے گا۔ اچھا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام معمولات زندگی کے دوران میں رہ کر زندگی گزار رہے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم نے سب سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ حضور کا دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور سبحان اللہ، ایک صحابی عرض کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں 14ویں کے چاند کو دیکھوں اور حضور کا چہرہ انور دیکھوں، ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، کہتے ہیں حضور کا چہرہ زیادہ روشن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حضور کے ظاہری حسن کا ذکر بھی ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، مگر روشن چہرہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسکراتا چہرہ حضور کا۔ ہاں حضور کے غم بہت تھے، وہ غم پر روتے تھے اللہ کے سامنے، اور اس غم کو تھام کے رکھتے تھے۔ عام طور پر معمولات زندگی کے دوران میں رہ کر سب سے بڑھ کر چہرہ مسکراتا حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کے طرز عمل میں کبھی ہمیں سنجیدہ اور باوقار مزاح کا پہلو بھی دکھائی دیتا ہے، یہ بہت اہم نکتے ہیں، سنجیدہ اور باوقار مزاح کا پہلو، جس میں کبھی جھوٹ نہیں ملے گا، جس میں کہیں کسی کی تضحیک نہیں ہوگی، کسی کے اوپر الزام تراشی کی بات نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ دعا کیجئے میں جنت میں چلی جاؤں، ارے بوڑھی تو جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، ہاں جس کو اللہ داخل کرے گا جوان کر کے داخل کرے گا۔ اہل جنت کی عمر 33 برس بتائی گئی ہے احادیث مبارکہ میں۔ یا رسول اللہ مجھے اونٹ دے دیجئے، آپ فرمایا اونٹ تو نہیں دوں گا میں تمہیں، اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اللہ کے رسول میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا؟ ارے بھائی تجھے میں جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا۔ اب مزاح کا پہلو ہے، مگر کسی کی تضحیک نہیں ہے، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہے، کوئی جھوٹ کا پہلو اس کے اندر نہیں ہے۔ حضور کے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا بھی سبحان اللہ مشہور واقعہ، کھجوریں کھائی جا رہی، سیدنا علی بھی موجود ہے، دیگر صحابہ بھی، حضور نے حکمت محسوس کرتے ہوئے گھٹنے سیدنا علی کے سامنے رکھ دی رضی اللہ عنہ۔ باقی سب نے دیکھا، حضور کی اتباع میں انہوں نے بھی رکھ دی کہ حکمت ہوگی، تو حضور فرماتے لگتا ایسا ہے، سرکم اسٹینشیل ایویڈنس جسے کہتے ہیں، واقعاتی شہادت سے لگتا ہے اچھا علی تم نے ساری کھجوریں کھا لی؟ کہاں ایسا لگتا ہے کہ باقی سب کے منہ تو چل رہے تھے، باقی سب گٹلیوں سمیت ہی کھا گئے ہیں۔ اب یہ مزاح کا پہلو ہے، مگر اس میں کوئی کریکٹر اسیسینیشن کی بات نہیں ہو رہی، یہ بھی حضور کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صاحب نے بڑی پیاری کتاب مرتب کی، اس کا ٹائٹل ہے حضور کی مسکراہٹیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی بھی ہے حضور کے آنسو، سبحان اللہ، وہ واقعات بھی جمع کی مگر حضور کی مسکراہٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک بھرپور زندگی ہے جو حضور کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتی ہے. وہاں کوئی معاشرے سے کٹ کر زندگی گزارنا، کوئی سپاٹ چہرے کے ساتھ. حضرت ہمارے نا حضرت کا چہرہ بڑا روب والا ہے، بڑا روب والا، انہیں دیکھ کے تھر تھر کانپنے لگتا ہے اللہ آدمی. اکبر اور حضرت کے سامنے تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. جلال ہے ان کا یہ تو بڑے جلالی ہیں، ان کے سامنے تو کوئی جا نہیں سکتا. یہ پتہ نہیں کون سے حضرت ہیں جو اتنے جلالی ہیں. کو وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. یہ جو مصنوعیت ہم نے اپنے اوپر سوار کی ہوئی ہے، کوئی صاحب شیخ ہیں تو وہ اتنے سنجیدہ ہیں کہ ان کے سامنے لوگ جو ہیں وہ سہمے سہمے سے رہتے ہیں، اتنے مؤدب کہ کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے، کہیں ایسی کوئی بات نہ ہو جائے. وہ عوام میں نہیں جائیں گے، وہ بالکل الگ رہیں گے. ان کا اپنا ایک پروٹوکول ہے، ہر آدمی کا اپنا ایک پروٹوکول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوامی حلقوں سے کبھی نہیں کٹے، ان کے درمیان رہے ہیں. عوامی رابطے، کوئی بھی دعوت دے کا دائی جو ہے، دعوت دینے والا، عوامی حلقوں سے کٹ کے جو ہے دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتا. رسول اللہ جو ہیں درمیان میں رہے ہیں. ہمارے رابطے جو ہیں باہمی مفادات کے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے رابطے رکھے وہ باہمی مفاد کے نہیں تھے، بلکہ وہ خالصتاً لوگوں کے مفادات کے تھے. جی. اور وہ لوگوں کے مفاد کو بھی تھوڑا ہم سمجھ لیں جی کہ وہ مفاد کیا تھا. کبھی اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارا حال یہ ہے کہ تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ مفاد تھا حضور کے سامنے لوگوں کے تعلق سے. اپنا تو احساس فرض کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ذمہ داری ہے دعوت کی، تبلیغ کی، شہادت علی الناس کی، اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا، اقامت دین کی، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، عدل کے قیام کی، ظلم کے خاتمے کی. وہ تو حضور کا احساس فرض صاحب ذمہ داری ادا کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ جس کو لفظ آپ نے مفاد کہا کہ وہ عام طور پر رابطے رکھے جاتے ہیں باہمی مفادات. جس کو ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ میرا آپ کے ساتھ، آپ کا میرے ساتھ مفاد. مجھے آپ سے کیا فائدہ پہنچے گا، تو میں آپ سے بہت قریب ہوں اور مجھے پتہ چلا کہ اب آپ سرکاری عہدے پہ نہیں، آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو آہستہ آہستہ میں آپ سے جب آپ کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تو آپ میرے کام کے نہیں ہیں. آپ اب کسی کام کے نہیں، آپ تو بالکل نچڑے ہوئے لیمو ہیں. جی. لیکن یہاں مفاد کیا ہے کہ لوگوں تمہارا حال یہ کہ تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی باتیں ہیں یہ. کہا لکھا کہ 70 مرتبہ، یہ کثرت تعداد ہے. ابو جہل کے دروازے پر گئے، ایک اللہ کو مان. دشمن سب سے بڑا دشمن، جی، جس کو امت کا فرعون بھی کہا نا جب قتل ہوا بدر میں، اس کو بھی دعوت دی. اور راتوں کو کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں اے اللہ عمر بن ہشام، ابو جہل کا نام ہے، یا عمر بن خطاب، ان میں سے ایک کو تو اسلام کی توفیق عطا فرما کر قوت عطا فرما دے. تو حضور نے دعائیں کی. حضور راتوں کو روئے ہیں. ہم نے وہ باتیں کی ہیں نا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے ہمیں، مسند احمد کی روایت ہے، ایک پوری رات ایک ہی آیت کی تلاوت میں حضور نے گزاری صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آیت کون سی ہے؟ وہ اس کا پس منظر یوں ہے، سورہ مائدہ کے آخری 2 رکوع ہیں. 16 رکوع میں سے سورۃ المائدہ کے آخری 2 رکوع میں قیامت کے دن ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اس کا ذکر ہے. تو وہ مکالمہ جو قیامت کے دن ہونا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے، اس کے درمیان میں عیسیٰ علیہ السلام ایک التجا کریں گے. وہ التجا کیا ہوگی؟ اِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ. اللہ اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے، تو جو چاہے ایسا کر سکتا ہے، تو مالک تیرے اختیار ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور تو ان کو اللہ بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ اگر تو ان کو بخش دے تو تیرا پورا اختیار ہے. اور تو اگر سب کو بخشنے کا فیصلہ بھی فرما لے تو الحکیم ہے، تیرا یہ فیصلہ بھی حکمت بھرا ہوگا. اس کو کہتے ہیں شفاعت کا بڑا لطیف انداز ہے. اللہ تو عذاب دے، تیرے بندے تو جو چاہے سو کر، تو بخش دے، تیرا پورا اختیار بھی ہے، اور تیرے یہ فیصلہ بھی حکمت پر مبنی ہوگا. یہ آیت جو کل قیامت کے دن التجا ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور، ان کے مکالمے کے دوران میں، اس ایک آیت کو ایک مرتبہ مسند احمد میں روایت ہے، پوری رات اللہ کے رسول تلاوت کرتے رہے. اور آپ گویا کہ اللہ کے سامنے امت کی التجا. اور یاد رہے امت میں سب شامل ہیں، ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی. قیامت تک جتنے ہیں کہ سب حضور کے امتی ہیں. ایک امت دعوت ہے جس تک پیغام پہنچنا ہے اور ہم نے پہنچانا ہے، اور ایک امت اجابت جو ہم جنہوں نے قبول کر لی ہیں، سب امتی. حضور پوری رات روتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے سو کرے.
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تم سب کو بخش بھی دے تو تیرا پورا اختیار ہے اور تو یہ فیصلہ فرمائے تو یہ حکمت والا. یہ ایک نہیں دو نہیں، پوری رات حضور تلاوت کرتے رہے. یہ ہے جو لوگوں تم جہنم سے بچ جاؤ، تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ، تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. یہ فکر مندی تھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تھا وہ مفاد لوگوں کا اصل آخرت کے اعتبار سے، جس فکر کے ساتھ ان کے لیے حضور محنت کرتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، ان کے پاس جا جا کر ان کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. یہ رسول اللہ کی خیر خواہی ہے امت کے حق میں، انفرادی اور اجتماعی معاشرتی عمل جسے کہہ لیں، اس میں رسول اللہ کی خیر خواہی ہے. ظاہر ہے اللہ کے رسول کی دعا رد تو نہیں ہوگی، اللہ کے رسول کی التجائیں رد تو نہیں ہوں گی، آپ کا قیام رد تو نہیں ہوگا. بخشائے ہیں آپ، سرٹیفائیڈ رسول ہیں اللہ کے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول جو امت کے لیے، ہمارے معاشرے میں ہم میں سے جتنے حضرات بھی شامل ہیں جو شعبہ زندگی ہیں، اس میں ہم نے ایک چیز جو آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، میرا بھی مشاہدہ، ہمارے ہاں خیر خواہی کا فقدان ہے جو رسول اللہ کے مشن میں تھی. خیر خواہی نہیں ہے. معاشرے میں کوئی نیکی کا منفرد عمل کر گزرے تو بڑی خبر بن جاتی ہے، صاحب نیکی کر دی ہے اس آدمی نے. اللہ اکبر. کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کوئی غلط کام کر لے تو خبر بنتی ہے. آج کل تو یہ کوئی نیک کام کر لے تو خبر بنتی. اس کا مطلب ہے کہ برائی عام ہو گئی ہے اور نیکی جو ہے خبر کا درجہ لے گئی ہے، نیکی مفقود ہوتی چلی مفقود ہو گئی ہے. تو جو چیز مفقود ہے وہ خبر بنے گی، وہ خبر بنے گی. اللہ وہ خبر بنے گی. ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا ہوا. اتنا تک منع کیا کہ راستے میں اگر کوئی کانٹا پڑا تو اس کو بھی راستے سے ہٹا دو. یسروا ولا تعسروا، بڑا پیارا اصول حضور نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو. قرآن حکیم فرماتا ہے، جہاں سورہ البقرہ کے 23ویں رکوع میں ماہ رمضان سے متعلق گفتگو آتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے، مشکل فرمانا نہیں چاہتا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ الدین یسر، دین آسان ہے. اسی طرح قرآن پاک میں سورہ حج کے آخر میں ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے لیے دین کے بارے میں کوئی حرج کا معاملہ نہیں رکھا. اسی طرح سبحان اللہ، یہ بڑی پیاری باتیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یمن کی طرف ذمہ داری دے کر بھیجا. ہم لفظ گورنر استعمال کر لیتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ آج جب گورنر استعمال کرتے تو کچھ اور ہی تصورات آتے، تو ذمہ دار بنا کر، عامل بنا کر بھیجا. ہم گورنر نہیں کہہ رہے ٹھیک ہے، ہم گورنر نہیں کہہ رہے، ہم وہاں کا امیر کہہ رہے ہیں کہ وہاں کا امیر، وہاں کا ذمہ دار عمال کار بنا کر بھیج دیا. تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو پہلے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، قبول کر لیں، پھر نماز کا تقاضا کرنا، نماز کی طرف ہے پھر زکوٰۃ کا تقاضا کرنا. یہ تدریج بھی حضور نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بہت سارے پہلو ہیں. اصول ہمیں لینا ہے. مثلا ایک باپ اپنے بچے کو نماز کی طرف لانا چاہتا ہے تو وہ ابھی 4-5 سال کا، 6 سال کا ہے، تو اگر اس قابل ہے، ہاں اس سے ذرا حساس نقطہ بھی سامنے آ جائے گا، اگر وہ بچہ اس قابل ہے کہ وہ پاکی ناپاکی کی بنیادی معاملات کو سمجھتا ہے، گندگی نہیں کرے گا مسجد میں، تو ایک آدھ نماز میں اپنے ساتھ لے جائے، اپنے ساتھ لے کے جائے، ساتھ لے کر آئے. اور چھوٹا ہے تو گھر میں کھڑا کرے، اپنے ساتھ سنتوں میں کھڑا کر لے، نوافل میں. لیکن یہ نہیں کہ ابھی بچہ بیچارہ 5-7 سال کا ہے، ابھی اس پہ نماز فرض بھی نہیں ہوئی ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ جناب عشاء کی بھی 17 رکعتیں گن کے پوری پڑھے اور فجر میں بھی کھڑا ہو. نہیں بھائی، تھوڑا سا ہلکا ہولات رکھا جائے گا. یہ انفرادی سطح پر جو تربیت کا معمول ہے، اس میں تدریج مطلوب ہے. اجتماعی سطح پر فیصلہ ہوگا تو ہوگا. جب شراب کی حرمت آ گئی تو آ گئی، اب بینڈ فار آل، دیٹس اٹ، ختم ہو گئی بات. تو تدریج میں پہلو ضرور آتے ہیں، لیکن آسانی کا پہلو کیا تھا؟ پہلے کلمے کی دعوت دینا، ایمان قبول کرے تو نماز کا تقاضا کرنا، نماز کا تقاضا پورا کرتے ہو اب زکوٰۃ کا تقاضا کرنا. سیدنا علی کا دور رضی اللہ عنہ، یہ تھوڑا سا کیونکہ آڈٹ اور اکاؤنٹ سے تعلق رہا اس فیلڈ سے، اور ٹیکسیشن وغیرہ کو ہم تھوڑا سا پڑھا تھا، تو انگلش میں ہم پڑھتے ہیں کیننز آف ٹیکسیشن، یعنی اصول ٹیکسیشن جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، ضوابط، قوانین. سیدنا علی نے بڑا پیارا اصول دیا. دیکھو لوگوں کی کیپیسٹی دیکھ کر ان پر ذمہ داری لگانا ادا کرنے کی، بیت المال میں لوگوں کی کیپیسٹی کو دیکھ کر. ایسے نہیں بیچارہ اتنا کما رہے ہو تم اتنا بھاری بھرکم اس پہ ٹیکس لگا رہے ہو. تو یہ بھی کیا ہے؟ آسانی والے وہ پہلو ہیں. یہ دعوت کے عمل میں بھی آئیں گے، یہ تبلیغ کے عمل میں بھی آئیں گے، اور دین پر عمل کرانے میں جو تدریج مطلوب ہے اس میں بھی یہ اعمال آئیں گے. تو اس سب کو بریکٹ کریں، دین آسان ہے،
اللہ نے آسانی عطا فرمائی ہے اور اللہ آسانی فرمانا چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام آسانی کرو مشکل نہ کرو۔ البتہ ایک آخری نقطہ ضمن میں، آسانیاں وہ آسانیاں جو خود اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ ہم اپنی مرضی سے آسانی نہیں نکالیں کہ جناب بڑا مصروف دور آ گیا، ظہر تو پڑھ ہی نہیں سکتے، آفس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، کیا اچھا ہوگا ظہر کی نماز نہ ہو؟ کیوں نہ ہو بھائی؟ آپ کے میرے والد صاحب کا دین تھوڑا ہی ہے کہ جو چاہو اس میں ایڈ کر لو، جو چاہو اس میں لیس کر لو، نہیں۔ تو آسانیاں وہ آسانیاں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے عطا فرمائی، ان آسانیوں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اور ہم نے جو معاملہ اختیار کیا وہ یہ کہ ہم بیٹھ کے صرف یہ پلان کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے مشکلات کیسے پیدا کی جا سکتی ہیں۔ ہمارا ایک اجتماعی رویہ یہ ہے، آپ دیکھ لیں، ہر آدمی، آپ کسی سے بھی معلوم کر لیں، کسی محکمے میں چلے جائیں، کسی ادارے میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ہمارے لیے صرف مشکلات کے پہاڑ کھڑے کیے جاتے ہیں۔ سوچتے ہیں کس طرح، جیسا بھی آپ نے فرمایا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ انہوں نے کہا کہ اتنے ٹیکس لگانا بھائی، یا اتنی اماؤنٹ لگانا جتنی وہ اپنی حیثیت کے مطابق ادا کر سکے، استطاعت کے مطابق۔ ہمیں کسی کی استطاعت کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنی مشکل، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک ناظرین ایک جو ہے برسبیل تذکرہ ایک بات کر رہا ہوں، ایک انجیکشن کی ضرورت پڑی تھی، اور وہ انجیکشن اس وقت مارکیٹ میں نہیں ہے، مطلب مارکیٹ میں کیا ہے، لوگوں نے اسے اسٹاک کر لیا ہے۔ اس انجیکشن کی قیمت ہے 251 روپے، 251۔ میں مارا پھرتا رہا ہوں، مجھے نہیں ملا، صرف ایک میڈیکل اسٹور پر ملا، اور اس نے مجھے 500 روپے کا دیا، ڈبل قیمت پہ 500 روپے کا ایک انجیکشن۔ یعنی لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرو، جتنی مشکلات پیدا کرو، مال چھپا لو، ڈبل کر کے بیچو، لوگوں کو ٹھوکرے کھلاؤ، اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ سڑک سے اٹھ کے کسی سرکاری دفتر تک یا غیر سرکاری دفتر تک آپ پہنچ جائیں، پرائیویٹ ادارے تک پہنچ جائیں، آپ کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوں گی۔ اور یہ اداروں میں بھی ہوتا ہے جی، یہ آفیسز کے دفاتر کے اندرونی معاملات میں بھی ہوتا اندرونی ہے، معاملات میں، جس کو آفس پالیٹکس کہا جاتا ہے۔ فائلیں نہیں چلتی جی، اور یہ خاندانی معاملات میں بھی کبھی ہو جایا کرتا ہے، سب مشکلات جگہ پیدا کرنا، مشکلات پیدا یہ کرو، پڑوسیوں کے معاملات میں بھی ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت رکھے۔ ایک دوسرے کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں آسانیاں پیدا کرو بھائی، جتنی آسانی پیدا کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر ملے گا۔ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جتنی مشکلات پیدا کر سکتے ہو کر دو، چونکہ ہم اللہ کو بھی بھولے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول کی باتوں کو بھی بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آج کی حدیث میں ہدیہ کروانا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے۔ حدیث مبارک مکمل۔ اللہ ہمیں مانگنے اور خوب مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔